کہ حضرت میں نے تو رات یہ دیکھا، تو آپ دعا کر دیجئے، میری بیٹی سخت عذاب میں ہے۔ حضرت حسن بصری نے کچھ دعائیں کی، وہ چلی گئیں۔ دوپہر کے وقت جب قیلولہ کی نیت سے دوپہر کو سوتے ہیں، اب حضرت حسن بصری سوئے، خواب میں دیکھا جنت میں چہل قدمی کر رہے، پیچھے سے آواز آتی ہے حسن۔ میں نے مڑ کے دیکھا، اتنی خوبصورت لڑکی جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی، اس کے بال اس کے یہ ایڑیوں تک، سفید پوشاک پہنی ہوئی، خوبصورتی کی انتہا تھی۔ کہنے لگی حسن مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے پاس آئی۔ ارے تو دوزخ میں تھی، تو جنت میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی حسن مجھ سمیت 70 مرد بھی اس عذاب میں مبتلا تھے اسی قبرستان میں، لیکن ایک اللہ والے کا ادھر سے گزر ہوا اور اس نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا یا اللہ اس درود شریف کا ثواب اس قبرستان والوں کو پہنچا دے، تو اللہ نے اس درود شریف کی برکت سے مجھ سمیت 70 مرد بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دی۔ میرے محترم عزیزو دوستو، عمل مختصر ہے، اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اللہ بہت جلد بندے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اور اللہ نے بنا لیا ہے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، یہ بندہ خود بخود ظلم کرتا ہے۔ اب میں آپ کو سناؤں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا یا باری تعالی، جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں اللہ آپ کے لیے حاضر ہو گیا۔ پھر عرض کیا یا باری تعالی، جب کوئی گنہگار تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کی تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، جب گنہگار مجھے پکارتا ہے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، یا باری تعالیٰ نیک کی مرتبہ 1 مرتبہ لبیک کہا، یہ گناہگار کی مرتبہ 3 مرتبہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، اے موسیٰ، نیک بندے کو مان ہے اپنی نیکی پر، آدھا دھیان میری طرف، آدھا اپنی حج کی طرف، آدھا دھیان میری طرف، آدھا دھیان اپنی 10 پکائی ہوئی دیگوں کی طرف، آدھا دھیان میری طرف، آدھا دھیان تہجد کی طرف، چلے کی طرف، 4 مہینے کی طرف، سال کی طرف، 7 ماہ کی طرف، اپنے حافظ ہونے کی طرف، اپنے عالم ہونے کی طرف، اور اپنی دوسری چھپی ہوئی نیکیوں کی طرف۔ اے موسیٰ، گنہگار کو میرے سوا نظر کوئی نہیں آتا، نہ اسے تہجد نظر آتی ہے، نہ حج نظر آتی ہے، نہ زکوٰۃ، نہ خیرات، نہ صدقات، نہ دوسری نیکیاں، نہ چھپی ہوئی نیکیاں، نہ علل اعلان کی ہوئی نیکیاں، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا اللہ بس تو ہی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی 3 مرتبہ۔ میرے عزیزو دوست، اللہ انتظار میں ہے بندے کے، کب میری طرف آ جائے، کب میری طرف بندہ آ جائے۔ بس کسر ہمیں میں ہے، ہم ہی اللہ کی طرف نہیں جاتے، ہاں ورنہ کیا دیری ہے اس کی طرف۔ پہلے حضور کے زمانے سے پہلے کوئی بت کو تراش کے کہہ رہا یا صنم یا صنم یا صنم، اور نیند کی حالت میں صنم کی بجائے صمد نکلا۔ صمد اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، فرشتوں نے کہا یا باری تعالی، اس نے غنودگی میں کہا ہے۔ اللہ نے کہا غنودگی ہی میں کہا ہے، صنم کی جگہ صمد نکلا۔ وہ بھی نہیں بولتا، میں بھی نہ بولوں، اس میں مجھ میں فرق کیا رہا؟ اس کا بت بھی نہیں بولتا، اسے یا صنم کہتا ہے، غنودگی میں یا صمد نکلا۔ اب صمد بھی نہ بولے، صنم بھی نہ بولے، کیا فرق رہا؟ کیا فرق رہا؟ ہائے ہائے، وقت ذرا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ چلو ایک واقعہ اور سنا دوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بس پڑھتے تھے، چھوٹی بچی بھی پڑھی، بصرہ کی رہنے والی، تو وہ بڑی ہو گئی، تو وہ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ اب بیٹا بڑا ہو گیا، تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، بچے کی والد کا، اس لڑکی کا جس نے حضرت حسن بصری سے پڑھا۔ اب وہ
بیوہ ہو گئی. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بس مجھے بیٹا دے دیا، میں بس اس پہ صبر کروں گی، بس اللہ تجھ سے دعا ہے اسے نیک بنانا. اب جو لاڈلے ہوتے ہیں نا، جب ماں باپ کی سرپرستی نہیں رہتی، ان کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو کیفیت مطلوب ہوتی ہے. یا لاڈ میں یا سرپرستی نہ ہو، دو باتوں میں بچہ بگڑ جاتا ہے. اب وہ بچہ بگڑا، اب ماں کا نافرمان ہونا شروع ہوا. پہلے ضد کرنی شروع کی، پھر نافرمانی شروع کی. اب نافرمانی بڑھتی چلی گئی، اب ایسی بڑی کہ ماں تنگ آ گئی. اب حضرت حسن بصری کے پاس لے کے گئیں. حضرت دعا کر دیجئے، اس کے لیے میں نے ساری جوانی کاٹ دی اور یہ اب میری بات بھی نہیں مانتا. حضرت حسن بصری دعا کرتے اور اس کو سمجھاتے، وہ بچہ باز نہ آتا. آخر بد کلامی اتنی بڑھ گئی کہ غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوا. جیسے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ برے بندیاں دی صحبت یارو، جویں دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کچھ کچھ بئیے چڑکاں پین ہزاراں. برے بندوں کے ساتھ بیٹھو گے، جتنا مرضی خود کو سنبھال کے بیٹھ لو، لوہار کی دکان کی طرح چھینٹیں لگیں گی. اب وہ باز نہ آیا. اب اس نے غلط لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے نشہ شروع کر دیا. اب نشہ جو شروع کیا، اب نشے پہ اکتفا نہ کیا، اب بڑھتا چلا گیا. اب ایسا بڑا نشائی ایسا بنا کہ صحت کمزور ہونی شروع ہو گئی. حضرت حسن بصری کے پاس پھر لے کے گئی، حضرت دعا کر دیجئے. اب حضرت دعا کر رہے لیکن وہ باز نہیں آ رہا. حضرت حسن بصری بھی ناراض ہو گئے کہ کیسا بچہ ہے، ماں کی نافرمانی کرتا ہے اور ماں کے نافرمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اب دعا ہو رہی، حضرت بھی ناراض، ماں بھی ناراض، اور وہ بچہ آخر نشہ کرتے کرتے ایسی حالت غیر ہوئی کہ موت کے قریب آ گئے. اب بچہ کہنے لگا، اماں ایک دل میں خواہش ہے. جب نظر آیا کہ اب موت قریب ہے، اماں ایک خواہش ہے. بیٹا کیا خواہش ہے؟ اگر میں مر جاؤں، اسی حالت میں میں مر جاؤں تو اماں حسن بصری میرا جنازہ پڑھا دیں گے؟ ماں نے کہا تھوڑی سی بات تو کوئی سیدھی کی اس نے. اب حسن بصری اس سے پہلے ایک جملہ کہا، اماں میں آپ کا اتنا نافرمان ہوں، ہونا یہ چاہیے میرے گلے میں جوتیوں کا ہار ہو اور گردن میں رسی ہو اور تو مجھے سارے بصرہ شہر میں گھمائی پھرے اور لوگ دیکھیں اور کہیں کہ واقعی یہ اسی لائق ہے. اس نے ماں کو ناراض کیا، وقت کے ولی حسن بصری کو ناراض کیا، محلہ داروں کو ناراض کیا. یہ اس لائق ہے. لیکن اماں کیا کروں، اب تو ہو گیا. اماں حسن بصری میرا جنازہ پڑھا دیں گے؟ اب ماں نے دوڑ لگائی، دستک دی. صبح کا وقت تھا، دستک دی. استاد جی میرے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سخنا کہنے لگے، نہیں پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا. اب یہ روتی ہوئی آئیں اور کہا، بیٹا حسن نے تو انکار کر دیا. اب ان کا انتقال ہو گیا بچے کا. حضرت حسن بصری وہ شخص ہیں، اب بات لمبی ہو جائے گی. حسن بصری رحمت وہ شخص ہیں جنہیں اللہ اپنی زیارت کراتا تھا. حضرت عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ اللہ نے 100 مرتبہ ان کو اپنی زیارت کرائی. جب 100ویں مرتبہ زیارت کرائی تو حسن بصری نے کہا، یا باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص عمل تو بتا دیجئے جس کو پڑھنے سے آپ کے تعلق میں ایسی مضبوطی آئے جو پہلے نہ ہو. حضرت حسن بصری کو اللہ نے خواب میں کچھ الفاظ سکھائے، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ خاص الفاظ بتلائے، جو یہ پڑھے اللہ کا اس سے خاص تعلق ہوگا. ان کو اتنی اللہ شکل و صورت سے پاک ہیں، لیکن اللہ خوبصورت چہرے میں آ کے ان کو اپنی زیارت کراتا. حضرت حسن بصری دوپہر کو لیٹے سونے کے لیے، خواب میں اللہ نے اپنی زیارت کرائی اور کہا، حسن تو میرا کیسا ولی ہے، تو میرا ولی کا جنازہ پڑھانے سے انکار کرتا ہے. اللہ، وقت کا بڑا نافرمان، لیکن توبہ نہیں ندامت کی. اللہ کو ندامت بھی اتنی پسند. کہا، حسن
تو میرا کیسا ولی ہے؟ میرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے، پڑھانے سے انکار کرتا ہے، اللہ نے اپنے ولی پہ آبجیکشن لگا دی، تو کیسا ولی ہے؟ کیسا ولی ہے؟ اب حضرت حسن بصری بغیر جوتیوں کے دوڑ لگا دی، وہاں جا کے دیکھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اس کا جنازہ پڑھایا۔ میرے محترم عزیزو دوستو، اللہ سے بسنا تعلق میں مضبوطی لاؤ، بندوں سے تعلق تو ندامت کے سوا کچھ نہیں، ندامت کے۔ سعدون مجنون رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا یار آپ تھوڑی نا نصیحت کر دو، اس نے بڑی قرب والی نصیحتیں کی، تو پوچھنے والے نے کہا یار تجھے لوگ پاگل کہتے ہیں، مجنون، دیوانہ کہتے ہیں، تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ وہ کہنے لگے تو بھی دنیا والوں کی باتوں میں آ گیا، دنیا والے تو وہ ہیں جنہیں تکلیف دینے سے فرصت نہیں ملتی، وہ تکلیف دیں گے ان کے مزاج میں ہے، تم بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ سے تعلق میں مضبوطی پیدا کرو، یہی قبر میں، یہی حشر میں، یہی پل صراط پہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا مہمان خانہ جنت میں جگہ دیں گے تعلق کی بنا پر۔ اب تعلق دیکھو، حضرت بلال غلام در غلام تھے، تعلق ایسا تھا، مکہ کی گلیوں میں چلتے اللہ ساری جنت کو سناتے، ساری جنت کو سناتے۔ لیکن یاد رکھنا، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔